بندے کا وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جو عمل بندہ فقط اللہ کریم کی رضا کے لیے کرے، جس میں اللہ کی رضا پیش نظر نہ ہو، بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تمہارا خون، تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ فرمایا اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اجسام کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو جو عمل کیا جائے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کو فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اگر اللہ کی رضا پیش نظر نہ ہو تو اعمال جو ہیں وہ عکارت ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ملتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف اپنی جو ہے وہ شان کے مطابق نزول فرمائے گا کہ ان میں فیصلہ کرے، اور ہر ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل گرا ہوگا۔ اللہ کریم سب سے پہلے جن اشخاص کو بلائے گا، ان میں سے سب سے پہلے ایک عالم آئے گا، قاری قرآن آئے گا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پہ جو ہے وہ احکامات پھیلانے والا۔ اللہ اس سے فرمائے گا، میں نے تجھے علم دیا، علم کی دولت دی، قرآن کا علم بخشا، بتا تو نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ بندہ کہے گا، اللہ تو نے مجھے علم کی دولت دی تو میں علم پہ عمل کرتا رہا، لوگوں کو سکھاتا رہا، لوگوں کو تعلیم دیتا رہا۔ اللہ کریم فرمائے گا، تو نے سب کچھ کیا، تو نے لوگوں کو پڑھایا بھی، لوگوں کو سکھایا بھی، تعلیم بھی دی، لیکن تیری نیت اور سوچ یہ تھی کہ لوگ کہیں تو بہت بڑا عالم ہے، لوگ کہیں تو بہت بڑا قاری قرآن ہے، لوگ کہیں تو بڑا جو ہے وہ عبادت گزار ہے۔ تو نے کیا، تیری نیت یہ تھی، اور لوگوں نے تجھے کہا بھی تو بڑا عالم ہے، لوگوں نے کہا بھی تو بڑا قاری ہے، لوگوں نے کہا بھی تو بڑا عبادت گزار ہے، لہٰذا تجھے دنیا میں اس کا اجر مل چکا۔ اس کے بعد اللہ کریم جو ہے وہ مالدار کو بلائیں گے۔ اللہ فرمائے گا مالدار کو، میں نے تجھے مال کی فراوانی دی، مال کی کثرت دی، بتا تو نے مال کا کیا کیا۔ وہ کہے گا، اللہ تیری رضا کے لیے میں غرباء کو دیتا رہا، مساکین میں تقسیم کرتا رہا، غریبوں کے کام آتا رہا، جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرتا رہا، لاچاروں کے کام آتا رہا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے سب کچھ کیا، تو غریبوں کو دیتا تھا، لیکن تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں تو بہت بڑا سخی ہے، تیری سوچ یہ تھی کہ لوگ کہیں تو بڑا جو ہے وہ فیاض ہے، تو بڑا خرچ کرنے والا ہے، غریبوں کے کام آنے والا ہے، تو بڑا لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والا ہے۔ تو وہ سب تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا۔ اب تیسرے کو بلائے گا اللہ، جس نے اللہ کی راہ میں قتال کیا ہوگا، جہاد کیا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا، اے بندے، میں نے تجھے قوت دی، میں نے تجھے جوانی دی، میں نے تجھے بہادری دی، سارے جوہر عطا کیے، بتا تو نے ان کا استعمال کیسے کیا۔ بندہ کہے گا، اللہ تو نے مجھے قوت دی، تو نے قوت بازو عطا کی، مجھے لڑائی کا ہنر دیا، تو میں نے بھی اس کا اچھا استعمال کیا، تیری راہ میں لڑتے ہوئے جوانی کو قربان کر دیا، تیری راہ میں لڑتے ہوئے جو ہے وہ میں نے اپنی جوانی لوٹا دی، اپنا خون تیری راہ میں بہا دیا۔ اللہ فرمائے گا، بے شک تو نے ایسا کیا، تو میری راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا، لیکن تو میری رضا کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، تیری نیت یہ نہیں تھی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہوں، بلکہ نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں تو بڑا بہادر ہے، لوگ کہیں تو بڑا شجاعت مند ہے، لوگ کہیں تو بڑا دلیر آدمی ہے، تو جنگ کا بڑا ماہر ہے، بڑا ماہر جنگجو ہے، تجھے لوگوں نے کہہ دیا۔ اللہ کریم کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان تینوں کے ان اعمال کو اللہ رد فرما دے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مجھے
سنا رہے تھے تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو میرے گھٹنوں پہ مارا، دونوں گھٹنوں پہ مارا اور فرمایا ابو ہریرہ یہ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ جہنم کی آگ کو سب سے پہلے بھڑکائے گا. اب آپ دیکھیے کہ ان میں سے ایک عالم ہے، ایک جناب والا وہ مالدار ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا، تیسرا وہ ہے جس نے اپنی جان تک قربان